گناہ کبیرہ میں سے جو 26ویں نمبر کا گناہ کبیرہ ہے اس کا نام ہے ظلم کرنا۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان کے اندر وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، جس چیز کا جو مقام ہے، جس چیز کی جو جگہ ہے، اس جگہ سے اس چیز کو ہٹا دیا جائے، اس کو ظلم کہا جائے گا۔ تو قرآن کریم کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر ظلم کی ممانعت اور ظلم کے انجام اور ظالمین کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ظالم لوگوں کے اعمال سے اللہ کی ذات کو بے خبر خیال مت کیجیے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ ظالم لوگ کس کس انداز سے کون سا ظلم کر رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے، اللہ کی ذات ان کو ایک مہلت دے رہی ہے، اور وہ مہلت کا جو وقت ہے، اس وقت تک جب وہ وقت آئے گا قیامت کا، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ اپنی آنکھوں کو اوپر اٹھائیں گے تو ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کی آنکھیں نیچے کو جھک جائیں گی۔ وہ ایک ایسا موقع ہوگا کہ ظالم اس موقع پر تمنا کرے گا، کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے تو میں اللہ کی دعوت کو بھی مانوں گا اور نبی کی دعوت کو بھی مانوں گا۔ اس موقع پر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا، کیا تم دنیا میں یہ نہیں کہا کرتے تھے قسمیں کھا کر کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہونے والا؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم دنیا کے اندر ظالموں کے مکانات، ان کے ٹھکانوں پر رہا بھی کرتے تھے۔ تو یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کو بیان کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ ظالم لوگ خود ہی جان لیں گے کہ کس قدر بری جگہ کے اوپر یہ لوگ لوٹ رہے ہیں۔ تو دنیاوی اعتبار سے جو ظلم کیا جاتا ہے، اس ظلم کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ کسی اور کا مال کھانا ناحق طور پر، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کو گالم گلوچ کے ذریعے سے دبانا، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کو مارنا پیٹنا، یہ بھی ظلم ہے۔ گویا کہ اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ اب جون سی بھی شکل ہوگی اور وہ شکل ایسی ہو کہ جس کو شریعت نے پسند نہ کیا ہو، یا وہ ایسی شکل ہو کہ جس کے نتیجے میں اگلا بندہ متاثر ہوتا ہو، تو جس بندے نے یہ عمل کیا ہے اس کا یہ عمل ظلم کے زمرے میں آئے گا۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، اور ظلم کو تمہارے مابین بھی حرام قرار دیا ہے، لہٰذا ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ظلم کا معاملہ ہے، اس کو کسی بھی طور پر پسند نہیں فرماتے۔ تورات نامی جو مذہبی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عبداللہ ابن سلام کے بقول، چونکہ وہ تورات کے عالم تھے، وہ فرماتے تھے اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے خلق کو تخلیق فرمایا، مراد حضرت آدم علیہ السلام کو، اور حضرت آدم جب پیدائش کے بعد کھڑے ہو گئے اپنے پاؤں پر، آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا، تو وہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، خدایا تو کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں مظلوم کے ساتھ ہوں، یہاں تک کہ اس کا حق دلوا کر رہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھجوایا تو بطور خاص یہ تاکید فرمائی تھی کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ کتابوں کے اندر فرمایا گیا، آسمان پر جو بادل نظر آتے ہیں، مظلوم کی بد دعا ان بادلوں سے بھی اوپر پرواز کر رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بد دعا کو دیکھ کر فرماتے ہیں تمہاری مدد کی جائے گی، ضرور مدد کی جائے گی، اگرچہ مدد کرنے کے اندر تاخیر کا معاملہ ہو۔ تو یہ جو ظلم کا عمل ہے، ایک بندہ وہ ہے جو کرنے والا، وہ ظالم، اور دوسرا بندہ وہ ہے جس کے ساتھ ہوا ہے تو وہ مظلوم ہے۔ تو ظالم کا بدلہ، ظالم سے بدلہ، مظلوم کے حق میں فیصلہ اللہ تعالیٰ اس جہان کے اندر بھی کرتے ہیں، اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے اس دنیا میں اس کو مہلت دے دی جاتی ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے پکڑ یقینی ہے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر فرمایا گیا کہ ظالم کو جب دیکھو اپنے ظلم کے اندر دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، ایسے بندے کو زمانے کے تغیر اور تبدل کے سپرد کر دو،
زمانہ اس کے ساتھ وہ کرے گا کہ جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہماری ذات سے کوئی ظلم والا فعل صادر نہ ہو۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 بندے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب ہے، 5 بندے ایسے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہے، اللہ چاہے تو دنیا ہی کے اندر ان پر اپنا غضب نازل کر دے، اور اگر دنیا میں غضب نازل نہ بھی کیا تو اللہ کی ذات قیامت والے دن جہنم میں جانے کا حکم تو صادر ضرور فرمائیں گے۔ 5 بندے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب ہے، اگر اللہ چاہے تو دنیاوی اعتبار سے ان پر اپنا غضب ڈال دے، اور اگر دنیا میں مہلت دے دی آخرت میں تو کنفرم ہوگا۔ ان میں سے فرمایا گیا پہلا بندہ وہ ہے، غور سے سنیے گا، فرمایا گیا پہلا بندہ وہ ہے جو رعایا کا حاکم بنا، جو بادشاہ بنا، حکمران بنا، اپنی جو ان کی جو رعایا ہے اس رعایا سے ٹیکس بھی وصول کرتا ہے، وہ رعایا اس کی بات بھی مانتی ہے، رعایا سے ٹیکس بھی وصول کرتا ہے، رعایا اس کی بات بھی مانتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ حکمران آدمی اپنے رعایا کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو وہ اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہوتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا کسی بھی چند افراد کا یا کسی کا بھی ذمہ دار کہ جس کو ذمہ دار بنایا گیا، اس کے ماتحت لوگ جو ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، لیکن یہ ذمہ دار ہونے کے باوجود اپنے ماتحتوں کے اندر ظالم اور مظلوم، طاقتور اور کمزور کے درمیان مساویانہ بات نہیں کرتا، مساویانہ معاملات نہیں کرتا، ایسے بندے پر بھی اللہ کا غضب ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا گیا اس بندے کے اوپر بھی اللہ کا غیظ و غضب ہے کہ جو کسی مزدور سے کام کرواتا ہے، جو کسی مزدور سے کام کرواتا ہے، اجرت طے کرتا ہے، لیکن کام کے ہو جانے کے بعد یا تو اجرت دیتا نہیں ہے یا جتنی اجرت طے ہوئی تھی اتنی اجرت نہیں دیتا، اس بندے پر بھی اللہ کا غیظ و غضب ہے۔ اور چوتھے نمبر پر گھر کے اس سربراہ کے اوپر بھی اللہ کا غیظ و غضب ہے جو اپنے نیچے والوں کو نہ تو اللہ کی اطاعت کا حکم دیتا ہے اور نہ ہی ان کو دین سکھلاتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر اس بندے پر بھی اللہ کا غیظ و غضب ہے کہ جس کے نکاح کے اندر کوئی عورت وغیرہ موجود ہے لیکن اس عورت کا حق مہر یا کسی بھی انداز سے اس کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اللہ کی ذات ایسے بندے پر بھی ناراض ہوتی ہے، غضب ہے۔ دنیاوی اعتبار سے چاہے گا تو پکڑ لے گا، اور اگر دنیا میں نہ بھی پکڑا آخرت کے اندر تو لازماً پکڑا جائے گا۔ چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ پل صراط پر جب لوگ سوار ہوں گے تو پیچھے سے ایک منادی ندا دینے والا آواز مارے گا، اے جابرو سرکشو، اے غرور کے اندر مبتلا متکبر بدبختو، سن لو، متکبرو سن لو۔ اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ کسی بھی ظالم کو جنت میں جانے نہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ظالم جب پل صراط پر چڑھے گا تو سارے مظلوم وہاں پر آ جائیں گے اور ایک ایک بندہ اس سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گا، اس کے بعد جتنی بھی نیکیاں ہوں گی ساری وہ لے لے گا اور اپنے گناہ جتنے بھی ہوں گے سارے اس کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ہاں بھائی مفلس کس کو کہتے ہو، یعنی تمہاری نظر میں غریب کنگال کون؟ صحابہ کرام نے بتلایا ہم تو اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و زر نہ ہو، ہم اس کو کنگال سمجھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ میری امت کا جو مفلس ہے وہ ہے کہ جو کل قیامت والے دن نماز روزے کی شکل میں بڑے بڑے اعمال لے کر آئے گا، لیکن دنیاوی اعتبار سے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، اور ان اعمال کو لے کر آئے گا تو یہ سارے متاثرین آئیں گے، مظلومین سارے کے سارے آئیں گے، اور ان مظلومین آ کر اس ظالم سے اس کی نیکیوں کو لے لیں گے۔ اگر نیکیاں دینے کے بعد اگر کچھ بچ گیا ظالم کے پاس تو بچ گیا، اور اگر بچا نہیں مزید دینے کے لیے اور مطالبہ کرنے والے ابھی تک موجود ہوں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ان مطالبہ کرنے والوں کے جو گناہ ہوں گے وہ اٹھا کر اس ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو وہ لے کر آیا تھا نیکیاں، لیکن جب واپس جائے گا تو پہاڑوں جتنے گناہ لے کر جائے گا۔ تو فرمایا اس سے بڑا مفلس آدمی کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی کسی کو گالی بھی دے گا
کوئی کسی کو گالی دے گا، تماچا مارے گا تو وہ بچ نہیں پائے گا جب تک کہ اس کا بدلہ ادا نہ کر دیا جائے، جب تک کہ اس کا بدلہ ادا نہ کر دیا جائے۔ تو انسان زبان سے، انسان اپنے اعضاء سے کوئی بھی حرکت کرے تو انسان یہ سوچ لے اس زیادتی کا بدلہ دیا جائے گا۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی توجہ ہے؟ ایک بندہ تو اس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، یہاں سے ہاتھ اس کا یہاں سے کٹا ہوا تھا، اور وہ جب کہیں پر بھی چلتا تھا راستے میں تو وہ دیکھنے والوں کو کہتا تھا، لوگوں مجھ سے عبرت پکڑو، کبھی ظلم مت کرنا۔ اس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور ہر دیکھنے والے کو یہی کہتا تھا کہ لوگوں مجھ سے عبرت پکڑو، کبھی ظلم مت کرنا، ہر ایک کو یہی کہتا تھا۔ تو جن صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا کتاب کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ملاقات ہوئی اس سے تو میں نے اسے پکڑا، میں نے کہا کہ ہر ایک کو یہ بات کہتے ہو، واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں ظالم اور ظالموں کا مددگار تھا، یعنی ایک تو میری طبیعت کے اندر ظلم کا مادہ تھا، دوسرا جتنے بھی ظالم لوگ ہیں میں ان کے ساتھ رہتا تھا اور ان کے ساتھ تعاون کیا کرتا تھا۔ تو یہ کہتا ہے کہ ایک دن میں بازار سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندے کے پاس ایک بہترین قسم کی مچھلی ہے جو اس نے شکار کی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ مچھلی مجھے دے دو، اس نے انکار کیا اور کہا کہ اللہ نے یہ میری روزی رکھی ہے، اس کو بیچ کر اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالوں گا۔ جب اس نے نہ مانا، مچھلی نہ دی، میں نے زبردستی مچھلی اس سے چھین کر اس کی مار پٹائی کی۔ اس مچھلی کو میں نے کندھے پر سوار کیا، حالانکہ وہ مردہ مچھلی تھی۔ راستے کے اندر اس مچھلی نے میری انگلی کاٹ دی، مری ہوئی مچھلی تھی لیکن میری انگلی کاٹ دی۔ اب جب میں گھر پر گیا، اپنی انگلی کو دیکھا تو حد درجے کا درد اس انگلی کے اندر محسوس ہوا۔ رات بمشکل گزار کر اگلے دن طبیب کے پاس گیا، اس نے کہا کہ انگلی کے اندر زہر ہے، امکان ہے زہر ہاتھ میں پھیلے گا، انگلی کٹوا لو۔ میں نے انگلی کٹوا کر اوپر سے اس کو باندھ دیا لیکن درد ختم نہ ہوا۔ دوبارہ طبیب کے پاس گیا، اس نے کہا ہاتھ کٹوا لو ورنہ زہر مزید پھیل جائے گا۔ ہاتھ بھی کٹوا لیا لیکن تکلیف کے اندر افاقہ نہ ہوا۔ پھر کونی تک کٹوایا، یہاں تک کہ کندھے تک میں نے کٹوایا۔ جب کندھا میرا کٹ گیا تو کندھے کے کٹنے پر بھی جب مجھے راحت نہ ہوئی، ایک راہ چلنے والے نے مجھ سے پوچھا یہ تمہیں کیا ہوا؟ تو میں نے اس کو سارا واقعہ بتلایا۔ اس نے مجھے کہا اللہ کے بندے، اس طریقے سے کرتے کرتے اپنا پورا جسم کٹوا لے گا، بہتر یہ ہے اس مچھلی والے کو تلاش کر اور جا کے اس سے معافی مانگ لے۔ اگر تو معافی نہیں مانگے گا تو تیرے ساتھ یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ مچھلی والا کہتا ہے میں اس بندے کے پاس گیا، تلاش کرتے کرتے جا کر اس سے میں نے معافی مانگی، اور معافی مانگنے کے بعد اس نے مجھے معاف کیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ جب میں تم سے مچھلی لے کر گیا تھا تم نے کوئی بد دعا کی تھی؟ تو کہنے لگا بالکل، اس موقع پر میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی کہ خدایا یہ بندہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر میری کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر میری اور میرے بچوں کی روزی اٹھا کر لے گیا ہے جو تو نے مجھے عطا کی تھی، اے اللہ مجھے کھلی آنکھوں کے ساتھ اس کا انجام دکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے اس کا یہ انجام دکھا دیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو دنیا کے اندر معاف کروا لے، دنیا کے اندر معاف کروا لے، کیونکہ دنیا کے اندر معاف کروانا آسان ہے، کل قیامت والے دن اس گناہ کی معافی کے لیے دراہم اور دنانیر موجود نہیں ہوں گے، وہاں پر انسان کو اعمال دینے پڑ جائیں گے۔ ایک ہے ظلم کرنا اور ایک ہے ظالم کی معاونت یا اس کی مدد کرنا، وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ سرکار نے فرمایا ایک بندہ قبر میں گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندہ قبر میں گیا، کیا فرمایا؟ ایک بندہ قبر کے اندر گیا تو قبر کے اندر فرشتے نے کہا کہ ہمیں حکم ہوا ہے تمہیں 70 کوڑے مارنے ہیں۔ کتنے کوڑے مارنے ہیں؟ 70 کوڑے مارنے ہیں۔ تو یہ مردہ ان فرشتوں سے التجا کرنے لگا کہ 70 کوڑے نہ مارو، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو فرشتوں نے کوڑوں کی تعداد کو کم 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 کیا، یہاں تک کہ یہ مردہ ایک کوڑا کھانے پر راضی ہو گیا۔ چنانچہ ایک کوڑا مارا گیا اور اس کی وجہ سے ہی
اس کی عقل ٹھکانے آ گئی. اس مردے نے پوچھا ان فرشتوں سے مجھے کوڑا کس سزا کی وجہ سے مارا گیا؟ فرمایا فرشتوں نے کہ تمہارے اندر 2 غلطیاں تھیں. پہلی غلطی کہ تم نے اپنی زندگی میں ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی، ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی. اور دوسرا معاملہ کہ تم نے ایک موقع پر پوری زندگی میں صرف ایک موقع پر تم نے ظالموں کے ساتھ تعاون کیا تھا، ان کی مدد کی تھی، اس کی پاداش میں یہ تمہارے ساتھ ہوا. چنانچہ جب سوچیں کہ جو ظالموں کے معاون بنتے ہیں ان بیچاروں کا کیا ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پاس ایک درزی آیا اور درزی نے کہا حضرت والا بادشاہ سلامت کے کپڑے سیتا ہوں اور بادشاہ تو ظالم ہے، یہ بتلائیے کیا ظالموں کے ساتھ تعاون کرنے والا میں بھی ہوں گا؟ حضرت نے فرمایا تم تو بڑے درجے کے تعاون کرنے والے ہو، جو بادشاہ کے کپڑے کی سلائی کے لیے سوئی اور دھاگا دے گا وہ بھی بادشاہ کے ظلم کے اندر برابر کا شریک ہوگا. تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے. تو اس کی شکلیں مختلف ہیں، اللہ کی پناہ جو بھی شکل ہو، بیویوں کے ساتھ معاملات حق مہر کے وجہ سے، مزدوروں کے ساتھ معاملات اجرت اور مزدوری کی وجہ سے، یا باقی کسی کمزور کے ساتھ معاملات اس کے ساتھ زیادتی وغیرہ کی وجہ سے کسی بھی طور پر ہوگا تو پھر یہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ اور اگر ظلم ہوگا تو ظلم قیامت والے دن تاریکیوں میں ہوگا، اندھیروں میں ہوگا، اور ظالم آدمی پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. اس اعتبار سے ہم میں سے ہر بندہ، یہ جب گناہوں کی بات آتی ہے نا تو ہر گناہ کے متعلق دل میں دعا بھی کیا کرے اللہ ہم سے یہ گناہ چھڑوا دے. اور اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے اللہ ہماری نسلوں کو بھی اور ہماری ذات کو بھی ان گناہوں سے بچا دے. تو گناہ کبیرہ میں سے جو 26ویں نمبر کا گناہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ ظلم کرنا. اس کا نام کیا ہے؟ ظلم کرنا.